جس طرح قرآن نے مومن آل فرعون کی تعریف کی ہے، اسلام میں حضرت ابو طالب کی تعریف ہے۔ لہذا ایک مثال دیکھیے اس کی کہ یہ بات مسلم ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا، یہ روایت تاریخوں میں ہے۔ ٹھیک، اب اگر آپ کسی عام مسلمان کو کہیں کہ تیرا نکاح کسی کافر نے پڑھا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ آگ بگولا ہو جائے گا، اور پھر الٹا آپ کو ہی کفر کا فتویٰ آپ پر جاری کرے گا۔ ایک عام انسان کے لیے یہ کہا جائے تو قابل برداشت نہیں، اور پیغمبر پاک کے چچا حضرت ابو طالب کے لیے یہ الفاظ کہنا، اور ادھر یہ تسلیم بھی کہ نکاح پڑھنے والے حضرت ابو طالب تھے، کس قدر جسارت ہے ابو طالب کی شان میں۔ بہرحال یہ سب صرف علی کے ساتھ ضد کی وجہ سے ہے، علی کے ساتھ اناد و بغض کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اور کئی باتوں جگہوں پر ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں، جن میں سے ایک اور چیز ایف اے کے اسلامیات میں یہ لکھا ہوا ہے، کسی اموی ذہن نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ حضرت علی پیغمبر پاک کے خلیفہ و جانشین تھے، یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے اور اختراع ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے شیعیان علی پر اور حضرت علی پر کہ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے عقیدے کو عبداللہ ابن سبا ایک افسانوی کردار کی اختراع قرار دینا۔ ایک افسانوی کردار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں اس کی ایک دلیل پیش کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا خلیفہ اہل سنت کے خلیفہ سوم کے زمانے میں تھا، اور اس نے یہ عقیدہ رائج کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور ہمارے نبی کا بھی ایک وصی ہونا چاہیے، اور وہ وصی علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر وہ حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا، نفرت دلاتا تھا، لوگوں میں چرچے کرتا تھا، لیکن کہیں نہیں لکھا کہ جناب خلیفہ نے، جناب حاکم نے، اہل سنت کے خلیفہ سوم نے کہیں پر بھی یا کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس قدر حاکم وقت کے خلاف، لوگوں کے خلیفہ کے خلاف اس قدر حرزت سرائی کرے، لوگوں کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرے، انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی اسے کچھ نہ کہے؟ اس دور میں جب صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور حضرت ابو ذر جیسے صحابی رسول کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ایک بات کے جرم میں، ایک بات کی تبلیغ کے جرم میں انہیں وطن بوطن در بدر پھرایا گیا۔ جس زمانے میں ابو ذر معاف نہیں ہوتے، ابو ذر کی ایک خطا، وہ خطا بھی نہیں، وہ قرآنی آیات کی تبلیغ تھی ثروت مندوں اور دولت مندوں کے خلاف کہ جو لوگ راہ خدا میں انفاق نہیں کرتے، مال سمیٹتے رہتے ہیں، ان کے لیے عذاب خدا کی بشارت ہو۔ مدینہ میں اسی آیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا، مدینہ میں ان کا وجود برداشت نہیں کیا گیا، انہیں شام بھیجا گیا۔ شام میں بھی وہ اپنی اسی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا، تو امیر شام معاویہ نے پھر حاکم مدینہ کو لکھا کہ جس صحابی کو تم نے شام بھیجا ہے وہ یہاں بھی لوگوں کے اذہان کو خراب کر رہا ہے اور غریب غربا کو حکومت کے خلاف برانگیختہ کر رہا ہے، تو حکم ہوا کہ اس کو واپس مدینہ بھیجا جائے، اور بے پالان اونٹ پہ بڑی سختی کے ساتھ اس عظیم صحابی رسول کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں مدینہ بھیجا گیا۔ مدینہ میں پھر آپ نے وہی تبلیغ جاری رکھی، تو مدینہ میں پھر آپ کا وجود برداشت نہیں کیا گیا اور آپ کو روضہ بھیج دیا گیا، جہاں جلاوطنی میں غربت کے اور پردیس کے عالم میں آپ نے وفات پائی۔ صحابی
صحابی رسول ابو ذر کو معاف نہ کیا جائے ایک زمانے میں، تو وہاں عبداللہ ابن سبا کو کیوں معافی دی گئی اگر کوئی تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا نہیں تھا، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ کچھ اشتباہات، کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک شخص کا افسانہ گڑھا گیا کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ اب میں اس سے آگے تفصیل میں نہیں جا سکتا اس حوالے سے۔ تو خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب وصی رسول ہونے کا عقیدہ یہ کسی عبداللہ ابن سبا کی بات نہیں، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ، موقع موقع پر، محل محل پر، اور سب سے پہلے دعوت ذی العشیرہ میں رسول پاک کا اعلان ہے علی کے بارے میں، اے علی تو میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے۔ اور پھر وہ حدیث منزلت کون بھول گیا ہے؟ حدیث منزلت کہ جب حضرت نبی اکرم نے علی سے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ حدیث منزلت متواتر احادیث میں سے ہے جس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی اس پہ حرف نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حدیث منزلت خود بتا رہی ہے کہ علی وصی رسول تھے اسی طرح جس طرح ہارون حضرت موسیٰ کے وصی و جانشین تھے۔ تو رسول پاک کے بیان کو عبداللہ ابن سبا کی طرف نسبت دینا کتنی جسارت ہے، کتنی غلطی ہے اور توہین ہے اسلام کی، رسول کی۔ اور پھر اسلامیات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کتنی جسارت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت سے کہ یہ چیزیں بند کی جائیں، شیعیان علی کے عقیدے کا اس طرح، اسلامی حقائق کا اس طرح مذاق نہ اڑایا جائے۔ اگر کوئی ہے آ جائے، بسم اللہ ہمیں سمجھائے، یا ہم سے سمجھے یا اپنی بات ہمیں سمجھائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اذہان کو خراب کرنے کی یہ سازش، ہم اس میں حکومت کو برابر کا مجرم سمجھتے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت ایسے افراد پر نظر رکھے۔ محکمہ تعلیم میں ایسے دشمن، پاکستان دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر گھس گئے ہیں جنہوں نے بنو امیہ کا ذہن وہاں پر چلانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نصاب تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے۔ برادران ایمانی، ایک اور چیز کی وضاحت کر کے کہ وہ بھی ایک شبہ ہے، ہم پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ بات ہماری جاری تھی کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں شروع سے، پیدائش سے، اور جب آپ پر وحی نازل ہو اس وقت بھی آپ کا معصوم ہونا ضروری، وحی لینے میں یعنی وحی کو سمجھنے میں، وحی کی حفاظت کرنے میں، وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں اور وحی پر خود عمل کرنے میں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی جسارت عام کتابوں میں، البتہ اہل سنت حضرات کی عام کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے علماء یہ اعتراض کرتے ہیں، حیف ہے، افسوس ہے، سوچے سمجھے بغیر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شیعہ جبرائیل امین پر بہتان لگاتے ہیں۔ کیا بہتان لگاتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالی، یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا علی کے پاس وحی دے کر، مگر جبریل نے دھوکے سے حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیا۔ اگر معمولی سا بھی کوئی انسان عقل رکھتا ہو تو ایسی غلط بات کبھی نہ کہے، ایسی جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ بندہ خدا جبرائیل امین صرف ایک دفعہ تو نازل نہیں ہوئے تھے، 23 سال مسلسل نازل ہوتے رہے، آتے رہے۔ تو چلو اگر کسی کا عقیدہ یہ کہ اگر
یعنی پہلی دفعہ جبرائیل امین نے اگر یہ دھوکہ دیا تو دوسری تیسری چوتھی دفعہ خدا نے کیوں کہا کہ کہاں جا رہے ہو، مجھے بتاؤ، مجھے رپورٹ دے دو، میں نے تمہیں کس کے پاس بھیجا؟ بعد میں اصلاح کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر شیعہ، اگر شیعہ کا عقیدہ یہ ہو کہ وحی تو علی پر آنی چاہیے تھی، رسالت تو علی کو ملنی چاہیے تھی، مگر وہ جبرائیل نے، خدا کی پسند نہیں تھی، جبرائیل نے وہاں تک پہنچایا، تو پھر شیعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں کچھ اور کہنا چاہیے ان کو۔ کسی شیعہ سے سنا ہے کہ پیغمبر پاک کے سوا کسی اور کے لیے، پیغمبر کے بعد کسی کے لیے رسالت کے الفاظ استعمال کیے ہوں؟ کوئی شیعہ ایسا نہیں۔ ایک بچے سے بھی پوچھیں، عالم سے پوچھیں، تاجر سے پوچھیں، عام انسان سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، شیعہ سے یہ پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ یہ کتنی جسارت ہے ہم پر۔ اور پھر کیا یہاں تک کہتے ہیں جنہوں نے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، ہمیں دیکھو، ہمیں سنو، ہمیں سمجھو، تمہارے اذہان صاف ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز تمام ہو جاتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو 3 دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا ان کو نظر آتا ہے، لیکن جو کہتے ہیں وہ انہیں پتہ نہیں چلتا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر جبریل پر لعنت کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں خان الامین، امین نے خیانت کی، امین نے خیانت کی۔ کتنی غلط بات ہے، امین بھی کہتے ہیں پھر خائن بھی کہتے ہیں۔ یہ تضاد گوئی مذہب اہل بیت میں نہیں ہے۔ ظالم اور مظلوم دونوں رضی اللہ، یہ اہل بیت والے نہیں کہتے، یہ شیعہ نہیں کہتے، یہ کہیں اور ہو سکتا ہے تضاد گوئی۔ امین بھی اور خائن بھی دونوں کیسے یہاں ہو سکتے ہیں؟ خان الامین، خیانت کی کس نے؟ امانت دار نے۔ امانت دار کیسے ہوا؟ اگر وہ خائن ہے تو پھر خائن ہے تو پھر امانت دار، یہ دونوں جمع ہونا یہ نہ عقل مانتی ہے نہ مذہب شیعہ۔ یہ وہاں صحیح ہو سکتے جہاں پر جمع ازداد ممکن ہو، لیکن کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ خیر، تو یہ سب جسارت ہے، ظلم ہے، اور انہی غلط باتوں کی وجہ سے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا ہوا ہے۔ ہمارے بارے میں یہی غلط باتیں پھیلا کر برادران اہل سنت کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بسم اللہ کہیں پر مل بیٹھیں، ہم سے سنیں تو صحیح کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کتنا احترام کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے جبرائیل کو امین، امانت دار، اور امانت دار ہونا چاہیے۔ جو وحی لائے، خدا کی وحی رسول تک پہنچائے، اسے کتنا امین ہونا چاہیے، اور ہم وہی امین سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج بھی ہم اس در پہ بھی بوسہ دیتے ہیں جس در سے جبرائیل گزرا کرتے تھے۔ لوگ بدعت سمجھتے ہیں اور ہم احترام کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی حاجی مدینہ جاتا ہے، مدینہ منورہ میں شیعہ خصوصاً کتابوں میں ہماری یہ بات لکھی ہے کہ جب روضہ رسول پہ حاضری دینے جائے تو سنت جبرائیل، طریقہ جبرائیل یہ ہے کہ جس طریقے سے جبرائیل امین جس دروازے سے گزر کر رسول پاک کی خدمت میں پہنچتے تھے، تم بھی جبرائیل امین کے احترام میں اسی دروازے سے گزرا کرو، اسی کو مبارک سمجھو۔ اور یہاں پر پولیس جو ہے دروازے پہ بیٹھ کر کبھی روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ ہم اتنا احترام کرتے ہیں عملاً، اور ہم پر یہ تہمتیں لگتی ہیں نفرتیں پھیلانے کے لیے، عداوتیں قائم کرنے کے لیے، دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے۔
کاش کوئی ایسا انسان ہو جو شیعہ عقیدے کو صحیح طور پر سمجھے. اس لیے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. یہ جو ظاہری نمائشیں ہوتی ہیں اس کی زحمت نہ کرنا پڑے. اگر کسی دن ایسا انتظام کرے, مل بیٹھے شیعہ اور اہل سنت, مل بیٹھے ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کریں, ایک دوسرے کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی بیان کریں, غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی, افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں. لیکن نہ معلوم آج تک حکومت نے کیوں ہماری تجویز پر توجہ نہیں دی ہے, اور جب تک ہماری اس تجویز پر عمل نہیں ہوگا یہ پریشانیاں حکومت کو بھی رہیں گی. برادران ایمانی, اور کتنی ایسے تہمتیں ہیں, اعتراضات ہیں, اشکالات ہیں. شام غریبان کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے, کتنی زیادتی ہے شیعیان علی پر. شیعیان علی امام حسین کے غم میں رونے بیٹھتے ہیں, اور ان پر دوسری جگہوں پر یہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ وہاں کیا کرتے ہیں بجلی چراغ بجھا کر. کتنا ظلم ہے, ستم ہے. اور یہ پہلے سے یہ سلسلہ تھا. حق کے خلاف ہمیشہ یہ روش رہی ہے کہ اہل حق کا, صاحبان حق کا چہرہ لوگوں کے سامنے ایسا بنا کر انتہائی یعنی نفرت انگیز طریقے سے پیش کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ شیعہ, آج کے شیعہ کیا, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنو امیہ نے شام میں ایسی غلط تبلیغات کی تھی کہ شام والے علی کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جب شہید ہوئے محراب عبادت میں تو شام والے نے تعجب سے پوچھا کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے؟ استغفر اللہ, کتنی غلط تبلیغ کی گئی تھی علی کے خلاف. لوگ حضرت علی کی شان میں جسارت کرنا, بے ادبی کرنا, بدگوئی کرنا عبادت سمجھتے تھے. ستم بالائے ستم یہ علی کی شان میں بے ادبی عبادت. اور آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں, صحابہ کو برا کہتے, ہم برا نہیں کہتے, لیکن علی کو برا کہنے والے کو کوئی برا نہیں کہتا. علی کے خلاف برا کہنے کی جس نے سنت جاری کی اسے کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں. عجیب عدل و انصاف کا ترازو ہے. یہاں پر ہم پر صحابہ کے خلاف تہمت لگا کر کفر کے فتوے جاری کرنا, اور جس نے خود کتابیں موجود ہیں, تاریخ روایات ہیں, احادیث ہیں, جس نے علی جیسے عظیم انسان نفس رسول پر تہمت تراشی کی, سب و شتم کا سلسلہ جاری کیا, اسے کوئی کافر نہیں کہتا, اسے کوئی برا نہیں کہتا. وہاں کہتے ہیں وہ خطا اجتہادی تھی. اگر اس کی خطا اجتہادی ہے تو یہاں آج کے کسی انسان کے خطا اجتہادی کہہ کر کیوں خاموشی اختیار نہیں کی جاتی؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہو, حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں, کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے ہیں, انصاف ہونا چاہیے. بہرحال جن لوگوں نے علی کو معاف نہیں کیا وہ آپ کو کیا معاف کریں گے؟ دنیا کے مظلوم ترین انسان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہاں تک حالت ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بھی شامیوں نے اپنے جنازوں پہ نماز پڑھی. جو قتل ہوئے تھے شہدائے کربلا کے ہاتھوں, امام حسین کے ہاتھوں, ان پہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں, لیکن کوئی نواسہ رسول کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اتنا بھی ضروری نہیں سمجھتے. کیسے مسلمان تھے